تیری طاقت میرے رب کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. آج اقتدار تیرے پاس ہے، کل نہیں رہے گا. بھارت میں بادشاہوں کے محلات جو ویران پڑے، وہ یہ پکار پکار کر کہتے تھے، یہ کھنڈر پکار پکار کر کہتے تھے کہ کسی زمانے میں یہ بادشاہ کا محل تھا. آج ان بادشاہوں کے محل کے پاس، محل اس کے اطراف کوئی بد جانور بھی نہیں جاتا. تو آج اگر کوئی اقتدار کے نشے میں چور ہو کر ظلم کر رہا ہے، کرو تم ظلم، مگر تیار ہو جاؤ اللہ کی گرفت سے. اور بھارت کے وزیر اعظم، یاد رکھو، جب آپ کی تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ ضرور لکھے گا کہ جب آپ چیف منسٹر تھے گجرات کے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے چیف منسٹری کے دور میں گجرات میں آپ کی سرکار ناکام ثابت ہوئی، لوگوں کا قتل عام ہوا. جب آپ وزیر اعظم تھے تو گائے کے نام پر معصوموں کو مارا گیا. جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کی حکومت نے ایک بچی جس کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا. آپ کی حکومت نے اس بچی سے عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑا. مورخ ضرور لکھے گا یہ. میڈیا وائس آپ کی آواز. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے کہا، صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تیاری نہیں کیا، صرف اتنی تیاری ہے میرے پاس کہ میں آپ کو اور اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، دنیا میں اگر تم کسی ظالم سے محبت کرتے ہو، اگر تم دنیا میں کسی ایک گناہگار سیاستدان سے محبت کرتے ہو، تم دنیا میں اگر کسی برسر اقتدار جماعت کے میلے سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضرت انس حدیث شریف میں اس حدیث لکھتے ہیں کہ میرے اعمال گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں، صدیق اکبر کے برابر نہیں، فاروق اعظم کے برابر نہیں، مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات میں اپنی گناہگار زبان سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی اللہ نے مجھے موقع دیا، سعادت دی. میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، آج ہمارے وطن عزیز میں جو ظلم اور ستم کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، مسلمانوں کو عزت نہیں دی جاتی، بلکہ ہمارے وطن عزیز جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے انگریزوں سے آزاد کروایا، اس ملک کی بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، جہاں پر اس کو چین اور اطمینان سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے وطن عزیز میں جس کو انگریزوں کی 200 سالہ غلامی سے اگر کسی نے آزاد کیا تو اس میں شہید ٹیپو سلطان کا بھی خون، اس میں علامہ فضل خیر آبادی کا بھی خون. اور آج ہمارے وطن عزیز میں گجرات کی ایک سرزمین پر 5 مسلمانوں کو پتھر پھینکنے کے شک کی بنیاد پر روڈ پر لا کر، ویڈیو نکال کر، مجمع کو جمع کر کے مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. ہم ان مارنے والوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا ظلم تو دکھا دیا، مگر تم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی عرض کر رہا تھا میں کہ ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے اور پورے استقامت کے ساتھ ہم کو اپنا کام کرنا ہے.
اپنے دین پر چلنا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اور میں اپنی عزتدار ماں اور بہنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پوری بلا خوف آپ حجاب پہنیے، برقع پہنیے، نقاب پہنیے، چادر اوڑھیے، مگر یاد رکھیے ظالم کے ظلم کے ڈر سے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہزادی جنت کا واقعہ یاد رکھیے کہ جب شہزادی جنت اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ چہرہ تو دور کی بات، کوئی مرد بھی میرا جنازہ نہ دیکھے۔ یہ شہزادی جنت کا حکم تھا، چہرہ تو دور کی بات۔ آپ نے کہا کہ رات میں میرا جنازہ نکالنا، کوئی مرد بھی میرا جنازہ نہ دیکھے۔ اور علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جب قیامت حشر کا میدان ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اپنی نظروں کو نیچے کرو، شہزادی جنت آ رہی ہے۔ تو میری عزتدار ماں اور بہنوں، آج اس دور میں اگر کوئی ہم کو ڈرائے گا کہ نہیں تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، کوئی داڑھی کو کاٹے گا، کوئی تھپڑ مارے گا، کوئی چاقو مارے گا، کوئی چادر کھینچے گا، تو یہ سب ہماری تاریخ میں ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں گے تو جنہوں نے یہ ظلم کیا یا تو اسلام میں آ گئے یا اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ تو ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے حق ہی غالب ہوگا اور باطل ختم ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ اس دین کو غالب کرے گا، اس شریعت کو برقرار رکھے گا صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ لوگ آج نوجوان ڈر جاتے ہیں کہ نہیں، گجرات میں مسلمانوں کو روڈ پر لا کر لٹوں سے مارا گیا۔ ہماری بہنیں اس کے سوال کرتی ہیں کہ بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی گئی، حاملہ تھیں، 11 لوگوں نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی، اس کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کو، اس کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کو شہید کر دیا۔ بلقیس بانو کی ماں کو اور 4 خواتین کی عزت لوٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا، اور بلقیس بانو سے انصاف نہیں ہوا۔ یاد رکھو، یہ دنیا کے اقتدار پر بیٹھنے والے بی جے پی کے لوگ اگر انصاف نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ انصاف کرے گا۔ جو حکومت انصاف نہیں کرے گی تو تم تیار ہو جاؤ، اللہ انصاف کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے۔ اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا، اگر کوئی مسلمان پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا، اگر کوئی عیسائی دلت پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا۔ حکومت اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتی۔ اللہ کن فیکون فرما دے تو حکومت ختم ہو جائے گی اور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، زیادہ دن ظلم نہیں چلتا، یاد رکھو۔ امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے، اہل بیت اپنے خون سے کربلا کی زمین کو لال کیا، مگر صبح قیامت تک امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کو، ان کی شہادت کو دنیا یاد رکھے گی۔ یزید کو کوئی یاد نہیں رکھتی، نہ یزید کو کبھی زندہ رہے گا، یہ مردار ہے۔ تو وقت کے یزید ہیں، وقت کے فرعون ہیں، وقت کے نمرود ہیں، مگر ایک بات اس اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اللہ انصاف کرے گا. کوئی ظالم اگر ظلم کر رہا ہے اپنے طاقت کی بنیاد پر، چاہے وہ سیاسی طاقت ہو، دولت ہو، یا اس کے پاس اسلحہ ہو، یاد رکھ تیری طاقت میرے رب کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتی. جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے پانی کو پیدا کیا، جس نے درختوں کو لگایا، جس نے درخت سے پھل اور پھول دیے، تیری طاقت میرے رب کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. آج اقتدار تیرے پاس ہے، کل نہیں رہے گا. بھارت میں بادشاہوں کے محلات جو ویران پڑے، وہ یہ پکار پکار کر کہتے تھے، یہ کھنڈر پکار پکار کر کہتے تھے کہ کسی زمانے میں یہ بادشاہ کا محل تھا. آج ان بادشاہوں کے محل کے پاس، محل اس کے اطراف کوئی بد جانور بھی نہیں جاتا. تو آج اگر کوئی اقتدار کے نشے میں چور ہو کر ظلم کر رہا ہے، کرو تم ظلم، مگر تیار ہو جاؤ اللہ کی گرفت سے. اور بھارت کے وزیر اعظم یاد رکھو، جب آپ کی تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ ضرور لکھے گا کہ جب آپ چیف منسٹر تھے گجرات کے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے چیف منسٹری کے دور میں گجرات میں آپ کی سرکار ناکام ثابت ہوئی، لوگوں کا قتل عام ہوا. جب آپ وزیر اعظم تھے تو گائے کے نام پر معصوموں کو مارا گیا. جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کی حکومت نے ایک بچی جس کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا. آپ کی حکومت نے اس بچی سے عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑا. مورخ ضرور لکھے گا یہ، مورخ ضرور لکھے گا یہ. تیار ہو جاؤ. اگر آج تم اقتدار میں کرسیوں پر بیٹھے ہو تو کل نہیں ہوگا تمہارے پاس. نمرود کو بھی بڑا زعم تھا کہ میں اقتدار میں رہوں گا. آج کہاں ہے نمرود؟ فرعون کو بھی بڑا زعم تھا، یزید کو بھی تھا، ہلاکو کو بھی تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بولنے کا بتلانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو اپنے حوصلے بلند رکھنا ہے. ہم کو ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے نہیں دینا ہے. یہ وطن ہمارا ہے اور رہے گا. اب ہم یہاں سے کوئی دوسرے ملک کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. وہ احمق تھے، پاگل تھے جو دوسرے ملک کو بنا اور وہاں پر گئے. وہ بزدل تھے. ہم بہادر ہیں، یہاں پر رہیں گے. یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے، یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے. ہم رہیں گے یہاں پر. ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے نہرو، گاندھی کے ساتھ مل کر، نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ مل کر ہم نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا.